رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب شرح الصدور میں سے شہداء اور ان کی روحوں کے متعلق چند باتیں، چند روایات آپ نے سماعت فرمائی. آج مزید اسی کے متعلق مؤمنین کی ارواح اور شہداء کی روحوں کے سلسلے میں چند روایت آپ کے سامنے پیش کرنے کی ہم سعادت حاصل کریں گے. سیدنا اسحاق ابن عبداللہ ابن ابو فروہ رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ایک اہل علم سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہداء کی 3 قسمیں ہیں اللہ رب العزت کے ہاں. ان میں سب سے کم مرتبہ وہ ہے جو اپنی جان اور مال کے ساتھ مجبوراً نکلا. اس کا ارادہ قتل کرنے یا شہید ہونے کا نہیں، مگر اچانک اسے ایک تیر آ لگا تو اس کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے. پھر اللہ رب العزت اس کے لیے آسمان سے ایک جسم اتارتا ہے جس میں اس کی روح کو رکھ کر بارگاہ الہی میں پیش کیا جاتا ہے. وہ جس آسمان سے گزرتا ہے فرشتے گروہ در گروہ اس کے پیچھے ہو لیتے ہیں حتیٰ کہ وہ بارگاہ الہی میں پہنچ کر سجدے میں گر جاتا ہے. حکم ہوتا ہے کہ اسے ریشم کے 70 لباس پہنائے جائیں. پھر کہا جاتا ہے اسے اس کے شہید بھائیوں میں لے جاؤ اور ان کے پاس چھوڑ دو. وہ شہداء جنتی دروازے پر بنے سبز گنبدوں میں ہوتے ہیں اور جنت سے ان کا کھانا آتا ہے. جب یہ شخص ان کے پاس جاتا ہے تو وہ اس سے ایسے سوالات کرتے ہیں جیسے تم اپنے شہروں سے واپس آنے والے مسافر سے کرتے ہو. وہ پوچھتے ہیں کہ فلاں فلاں کیا کر رہا تھا؟ وہ کہتا ہے فلاں تو مفلس ہو گیا. وہ پوچھتے ہیں اس نے اپنا مال کیسے ضائع کیا حالانکہ وہ تو بڑا ہوشیار مالدار تاجر تھا جسے تم مفلس سمجھتے ہو. ہم اسے مفلس نہیں کہتے بلکہ ہمارے نزدیک مفلس وہ ہے جس کے نیک اعمال کم ہوں. پھر پوچھتے ہیں فلاں شخص نے اپنی بیوی کے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ وہ بتاتا ہے کہ اس نے طلاق دے دی. وہ کہتے ہیں آخر ایسا کیا ہو گیا کہ طلاق دے دی؟ خدا کی قسم ان میں تو بہت محبت تھی. پھر پوچھتے ہیں فلاں کیا کر رہا تھا؟ وہ کہتا ہے وہ تو مجھ سے پہلے مر چکا ہے. وہ کہتے ہیں بخدا وہ ہلاک ہو گیا، ہم نے اس کا کوئی تذکرہ نہیں سنا. اللہ رب العزت نے 2 راستے بنائے ہیں، ایک ہماری طرف آتا ہے اور ایک ہماری مخالف سمت یعنی جہنم کی طرف جاتا ہے. جب اللہ رب العزت کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس بندے کا گزر ہمارے پاس سے ہوتا ہے. یوں ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ کب مرا، اور جب کسی کے ساتھ رب تعالی کی طرف سے بھلائی کا ارادہ نہیں ہوتا تو اسے ہماری مخالف سمت لے جایا جاتا ہے. یوں ہم اس سے بے خبر رہتے ہیں. حضرت سیدنا حیان ابن جبلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہید جب جام شہادت نوش کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے بہت خوبصورت جسم نازل فرماتا ہے. پھر اس کی روح کو حکم ہوتا ہے اس میں داخل ہو جا. وہ اپنے پہلے جسم کی طرف دیکھتی ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا. وہ کلام کرتا ہے اور سمجھتا ہے سمجھتا ہے کہ لوگ اسے سن رہے ہیں. لوگوں کو دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ لوگ بھی اسے دیکھ رہے ہیں، حتیٰ کہ اس کے پاس اس کی بیویاں یعنی حور عین آتی ہیں اور اسے اپنے ساتھ لے جاتی ہے. صاحب افصاح فرماتے ہیں کہ نعمت والی روحیں مختلف حالتوں میں ہیں. کچھ جنتی درختوں پر پرندوں کی طرح، کچھ سبز پرندوں کے پوٹوں میں، کچھ عرش کے نیچے قندیلوں میں، کچھ سفید پرندوں کے پوٹوں میں، کچھ چڑیوں کے پوٹوں میں، کچھ جنتی لوگوں کی صورتوں میں، کچھ اپنے اعمال صالحہ سے پیدا کی گئی صورتوں میں، کچھ اپنی حالت پر رہتی ہیں، سیر کرتی ہیں اور اپنے جسموں کی ملاقات کو آتی ہیں، اور کچھ مرنے والوں کی روحوں سے ملاقات کرتی ہے. اور جو ان کے علاوہ ہیں ان میں سے کچھ حضرت میکائیل، کچھ حضرت سیدنا آدم اور کچھ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی کفالت میں ہیں. اور پھر مزید یہ روایت بیان فرماتے ہیں کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھے خوابوں سے خوش ہوتے تھے اور ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ کیا تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ جب کوئی انجان شخص آ کر خواب بیان کرتا تو اس کے متعلق پوچھتے، اگر اسے نیک بتایا جاتا تو اس کے خواب پر خوش ہوتے۔ چنانچہ ایک دن ایک خاتون حاضر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہو کر عرض گزار ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں نے خواب میں خود کو جنت میں داخل ہوتے دیکھا۔ اتنے میں کسی چیز کے گرنے کی آواز سنی جس سے جنت ہل گئی۔ دیکھا کہ فلاں بن فلاں جنت میں آیا ہے، حتیٰ کہ میں نے اسی طرح 12 افراد گنے، 12 افراد گنے جو یکے بعد دیگرے جنت میں آ رہے تھے۔ اس خواب کے واقعے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجاہدین کا ایک گروہ، ایک جماعت جہاد پر روانہ کیا تھا۔ وہ خاتون مزید کہتی ہیں کہ ان افراد کو جنت میں لایا گیا، اس پر اطلس کے کپڑے تھے، ان پر اطلس کے کپڑے تھے اور ان کی گردن کی رگوں سے خون نکل رہا تھا۔ حکم دیا گیا کہ انہیں نہر بیدخ میں غوطہ دو۔ جب غوطہ دے کر انہیں نکالا گیا تو ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی مانند چمک رہے تھے۔ پھر ان کے لیے سونے کی کرسیاں لائی گئیں، وہ ان پر بیٹھ گئے۔ پھر ان کے سامنے سونے کے تشت میں تازہ کھجوریں رکھی گئیں جو انہوں نے حسب منشا تناول کی۔ وہ اس تشت میں جہاں سے چاہتے اپنی پسند کا پھل کھاتے۔ میں نے بھی ان کے ساتھ کھایا۔ پھر جب قاصد نے آ کر خبر دی، یعنی یہ خواب کی بات بیان ہو رہی تھی، تو اس کے بعد ایک قاصد آیا، ایک خبر لانے والا آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ خبر پہنچائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنگ میں ایسا ایسا ہوا اور فلاں فلاں شہید ہو گیا، حتیٰ کہ اس نے 12 افراد کا ذکر کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس خاتون کو میرے پاس بلا کر لاؤ جس نے اس واقعے سے پہلے یا اس واقعے کے ساتھ ہی خواب دیکھا تھا کہ 12 افراد جنت میں جا رہے تھے۔ تو وہ آئی تو ارشاد فرمایا، اس قاصد کو، اس خبر لانے والے کو اپنا خواب سناؤ۔ جب وہ سنا چکی تو قاصد نے کہا کہ جن اشخاص کا اس نے بتایا ہے بالکل وہی شہید ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اس نیک خاتون کو پہلے ہی خواب میں بتا دی گئی ساری باتیں۔ دلائل سے ثابت ہے کہ جنت 7ویں آسمان سے اوپر اور دوزخ 7ویں زمین سے نیچے ہے۔ اس کی دلیل میں یہ حدیث پاک پیش کی گئی کہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ام المؤمنین سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے انہیں جنتی نہروں میں سے ایک نہر پر موتیوں سے بنے محل میں دیکھا ہے جس میں نہ فضولیات ہے نہ تھکاوٹ ہے۔ سبحان اللہ۔ خاتون جنت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، میں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی کہ میری امی جان والدہ ماجدہ سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کہاں تشریف فرما ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بانس سے بنے محل میں حضرت مریم اور فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ ہے۔ اس محل میں نہ فضولیات ہیں نہ تھکاوت۔ عرض کی کیا ان یعنی دنیاوی بانسوں سے بنے محل میں؟ ارشاد فرمایا نہیں، بلکہ موتیوں اور یاقوت سے جڑے بانسوں سے بنے محل میں ہے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کو اقرار جرم پر رجم کیا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، وہ ابھی جنتی نہروں میں غوطہ لگا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی انہوں نے ایسی پکی سچی توبہ کی کہ اس کی بدولت اللہ تعالیٰ انہیں یہ شرف، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شرف بخشا ہے کہ وہ جنتی نہروں میں، جنتی ریورز میں غوطہ لگا رہے ہیں، تیر رہے ہیں۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی روح جسم سے اس حال میں جدا ہو کہ وہ 3 چیزوں سے پاک ہو، 3 چیزوں سے آزاد ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ تکبر، خیانت اور قرض سے آزاد۔ تو اگر یہ ساری 3 چیزیں نہ ہو،
تکبر نہ ہو، نہ خیانت ہو، اور یہ شخص قرض سے بھی آزاد ہو، تو انشاءاللہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے جسم سے زیادہ ہمیں اپنی روح کو طاقتور اور پاکیزہ بنانے کی اور اسے خوبصورت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ